بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھے جانے کی کیفیت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پہلے مردوں کو جماعتوں کی صورت میں اندر بھیجا گیا اور انہوں نے امام کے بغیر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی۔ وہ نماز پڑھ کر باہر آ گئے، پھر عورتوں کو اندر بھیجا گیا اور انہوں نے جنازہ پڑھی، پھر بچوں کو اندر داخل کیا گیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، پھر غلاموں کو جماعتوں کی صورت میں اندر بھیجا گیا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں ان سب حضرات کا امام کوئی نہیں تھا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنا دیا گیا تو آپ کو چارپائی پر رکھا گیا اور پھر وہ چارپائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے کنارے پر رکھ دی گئی۔ پھر لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر آتے اور اکیلے اکیلے بغیر امام کے نماز پڑھتے۔ حضرت موسیٰ بن محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے اپنے والد کی لکھی ہوئی یہ تحریر ملی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنا دیا گیا اور انہیں چارپائی پر رکھ دیا گیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما اندر تشریف لائے اور ان کے ساتھ اتنے مہاجرین اور انصار بھی تھے جو اس کمرے میں آ سکتے تھے۔ ان دونوں حضرات نے کہا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر انہی الفاظ کے ساتھ مہاجرین اور انصار نے سلام کیا، پھر ان سب نے صفیں بنا لی اور امام کوئی نہ بنا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما پہلی صف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ ان دونوں حضرات نے کہا، یا اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ آسمان سے نازل ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچا دیا، اور انہوں نے اپنی امت کے ساتھ پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے خوب محنت کی اور جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو خوب عزت عطا فرما دی اور اللہ کا کلمہ یعنی دین اسلام پورا ہو گیا اور لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے معبود، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس بات پر عمل کرتے ہیں جو ان پر اتاری گئی ہے، اور ہمیں آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرما اور ہمارا ان سے تعارف کرا دینا اور ان کا ہم سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دنیا میں بدلہ نہیں چاہتے اور نہ اس ایمان کو کسی قیمت پر کبھی بیچیں گے۔ لوگ ان کی دعا پر آمین کہتے جاتے، اس طرح لوگ فارغ ہو کر نکلتے جاتے اور دوسرے اندر جاتے، یہاں تک کہ تمام مردوں نے نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر رکھ دیا گیا تو میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کا کوئی امام نہیں بنے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی میں تمہارے امام تھے ایسے ہی انتقال کے بعد بھی تمہارے امام ہیں۔ اس پر لوگ جماعتوں کی صورت میں داخل ہوتے اور صفیں بنا کر تکبیریں کہتے اور ان کا کوئی امام نہ ہوتا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہتا جاتا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ان پر نازل کیا گیا تھا وہ انہوں نے سارا پہنچا دیا اور اپنی امت کی پوری خیر خواہی کی اور اللہ کے راستے میں خوب محنت کی اور جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو عزت عطا فرمائی اور اللہ کا کلمہ پورا ہو گیا۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اس وحی کا اتباع کرتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور آپ کے بعد ہم کو ثابت قدم رکھ اور آخرت میں ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما۔ اور لوگ آمین کہتے جاتے۔ پہلے مردوں نے نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کرام کی حالت اور ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر رونا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ آپس میں چپکے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ اور سنو کہ لوگ چپکے کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی تیزی سے چلے اور وہ فرما رہے تھے کہ ہائے میری کمر ٹوٹ رہی ہے۔ انہیں اتنا زیادہ غم تھا کہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مسجد تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ بہرحال وہ ہمت کر کے کسی طرح مسجد پہنچ ہی گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں،
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں لوگوں میں بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر بیٹھ جاؤ، اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا اور کلمہ شہادت کے بعد فرمایا اما بعد، تم میں سے جو آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اسے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ان کو موت نہیں آ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، آخر تک ترجمہ۔ اور محمد نرے رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے ہیں، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا کہ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سے پہلے اس آیت کو جانتے ہی نہ تھے کہ یہ بھی اتری ہے۔ تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کو ایک دم لے لیا اور ہر آدمی اسے پڑھنے لگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم جو ہی میں نے حضرت ابو بکر کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تو میں دہشت کے مارے کانپنے لگا اور میرے پیروں میں اٹھانے کی سکت نہ رہی اور میں زمین پر گر گیا، اور جب میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا تب مجھے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس کا اتنا زیادہ رنج و صدمہ ہوا کہ بعض صحابہ کو تو یہ وسوسہ بھی آنے لگ گیا کہ اب اسلام مٹ جائے گا۔ میں بھی انہی لوگوں میں تھا۔ ایک دن میں مدینہ کی ایک حویلی میں بیٹھا ہوا تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ کتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس سے گزرے، لیکن شدت غم کی وجہ سے مجھے ان کے گزرنے کا بالکل پتہ نہ چلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، کیا میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا اور میں نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ آگے اور حدیث بھی ہے جیسا کہ سلام کے باب میں آئے گی۔ حضرت عبد الرحمن بن سعید بن اربو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے سر پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور بہت غمگین تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کیا بات ہے، بڑے غمگین نظر آ رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے وہ زبردست غم پیش آیا ہے جو آپ کو نہیں آیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہارے خیال میں کوئی آدمی ایسا ہے جسے مجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہوا ہو؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کا جنازہ ہمارے گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ ہم سب ازواج مطہرات جمع تھیں اور رو رہی تھیں اور اس رات ہم بالکل نہ سوئی تھیں۔ ہم آپ کو چارپائی پر دیکھ کر خود کو تسلی دے رہی تھیں کہ اتنے میں آخر شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا اور قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے ہم نے پھاوڑوں کے چلنے کی آواز سنی تو ہماری بھی چیخ نکل گئی اور مسجد والوں کی بھی، اور سارا مدینہ اس چیخ سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان دی تو جب انہوں نے اذان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ تو زور زور سے رو پڑے اور اس سے ہمارا غم اور بڑھ گیا۔ تمام لوگ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے اندر جانے کی کوشش کرنے لگے، اس لیے دروازہ اندر سے بند کرنا پڑا۔ ہائے وہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اس کے بعد جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی مصیبت کو یاد کرنے سے وہ مصیبت ہلکی ہو گئی۔ حضرت ابو دویب حضلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا تو میں نے دیکھا کہ مدینہ والے اونچی آواز سے ایسے زور زور سے رو رہے ہیں جیسے کہ سارے حاجی احرام کی حالت میں زور سے لبیک کہہ رہے ہوں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اسی وجہ سے سب لوگ رو رہے ہیں۔ حضرت عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کے امیر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ تھے۔
جب مکہ والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر ملی تو مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے سارے مسلمان زور زور سے رونے لگ گئے، اور شدت غم کی وجہ سے حضرت عتاب رضی اللہ عنہ تو مکہ مکرمہ سے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے تاکہ تنہائی میں بیٹھ کر روتے رہیں۔ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت عتاب کو کہا، تنہائی چھوڑو اور کھڑے ہو کر لوگوں میں بات کرو۔ انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ حضرت سہیل نے کہا، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کی جگہ میں بات کر لوں گا۔ چنانچہ دونوں اس گھاٹی سے نکل کر مسجد حرام آئے اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بیان کیا۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنے بیان میں وہ تمام باتیں کہہ دیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں فرمائی تھی، ان میں سے ایک بات بھی تو نہ چھوڑی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مکہ والوں کے سنبھالنے کا ذریعہ بنا لیا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت سہیل بن عمرو بھی کافر قیدیوں میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے آگے کی داد نکالنا چاہتے تھے تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عمر، تم کیوں ان کے آگے کی داد نکالنے لگے ہو؟ انہیں چھوڑ دو، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے کھڑے ہونے کا ایسا زبردست موقع دے جس سے تمہیں بہت زیادہ خوشی ہو۔ چنانچہ یہ وہی موقع تھا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور ان کے اس بیان کا بہت اثر ہوا اور مکہ مکرمہ اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے کے مسلمان سنبھل گئے اور حضرت عتاب کی امارت اور مضبوط ہو گئی۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں صرف تھوڑا سا مسکرا لیتی جس سے چہرے کی ایک جانب ذرا لمبی ہو جاتی۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔